یقینی طور پہ آنے والے ایام وطن عزیز پاکستان میں بسنے والی منارٹیز غیر مسلموں کے ہاں ایک خاص دن جسے کرسمس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، منارٹیز اپنے انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس میں انٹرفیتھ ہارمونی کے ٹائٹل کے تحت بہت سارے مسلمان بھی شراکت کرتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ بھی یہ مسئلہ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس مختصر سے دورانیے میں اس پہلو پر اسلامی آگہی حاصل کریں۔ جس چیز کو ہم بنیاد بنائیں گے وہ ہے ٹالرنس اینڈ اٹس لیمیٹیشنز، کہ اسلام میں رواداری کا جو تصور ہے اور اس کی جو حدود و قیود ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے اور جواد بھی ہے۔ وہ چاہے تو معمولی عمل کو پسند فرما لے اور اس پر اپنی رضا اور انعام سے نواز دے، اور بے نیاز اتنا ہے اور بے پرواہ اتنا ہے، چاہے تو بڑے بڑے اعمال کو رد کر دے۔ منگ پناہ محمد بخشا اوس جنابو، متے کوئی لفظ اولہ نکلے تے رد ہو جاویں اوس جنابو۔ وہ اتنا بے پرواہ ہے۔ کسی نے بڑی بات کی تھی کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ سے وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے پرواہ ہے، جہاں چاہے جس کی چاہے جیسے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قلوب رب تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اور ساری کی ساری مخلوقات، وہ اشرف المخلوقات انسان، وہ رب تعالیٰ کی دستے قدرت میں اس کی پیشانی کے بال ہے، جیسے چاہتا ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ساری دنیا بھی اس کا انکار کر دے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں، اور سارے اس کا اقرار کریں تو اس کی شان میں بڑھوتری بھی کوئی نہیں۔ ایسا بے نیاز، وہ بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے۔ اس کی توحید اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اس کے کعبے میں بھی 360 بت لٹکا دے تو اس میں کوئی آنچ نہیں آتی ہے۔ ایسا بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ چاہے تو بڑے بڑے اعمال کو رد کر کے رائے گاں بنا دے۔ وہاں اس کی بارگاہ میں اس بات کی قدر نہیں کہ عمل بہت بڑا ہونا چاہیے، ہاں وہاں وہ کوالٹی دیکھتا ہے کیسی ہے، اخلاص لے کے آیا ہے کہ نہیں آیا۔ جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے کے آئے تو غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انفقوا المال، مالوں کو خرچ کرو، سب سبقت لے جانے کے لیے نکلے۔ تو جناب عقیل نے رات کو مزدوری کی، اور جو مزدوری میں کھجوروں کا توشہ ملا تھا نا، وہ لیا اور لا کے تو سامنے سے نہیں آئے۔ ہماری تربیت دیکھیں، صحابہ کرام کردار نبوی کا بہترین ماڈل ہے۔ ہم نے تو مختصر سا بھی کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرنا ہو تو جب تک کسی کو دکھا نہ لیں یا کوئی دیکھ نہ لے، دل کو تسکین ہی نہیں ہوتی۔ ان کے قلوب کیسے مصفہ قلوب تھے، نبی علیہ السلام سے چھپ چھپ کے پیچھے سے آ رہے ہیں، اور پیچھے سے آ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں وہ توشہ دان پیش کیا۔ تو نبی پاک بھی کریم ہے، جواد ہے، وہاں بھی کوانٹٹی مقداریں نہیں دیکھی جاتی، وہاں اس کی کوالٹی اور خوبی دیکھی گئی۔ نبی علیہ السلام نے توشہ نہیں لیا بلکہ جناب عقیل کا ہاتھ بھی لے لیا، ہاتھ بھی تھام کے کہا عقیل ذرا سامنے آؤ نا،
اور پھر اپنے ہاتھ سے وہ مال لے کر، یہ شان ہے اخلاص کی کہ جہاں مال بکھرے ہوئے تھے اس کے اوپر جناب عقیل کے مال کو پھیلایا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں جو ویلیو ہے وہ کوالٹی کی ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لے کے آنے والا کتنا پیور لے کے آیا ہے۔ رب تعالیٰ کو مسلمانوں کی جو خوبیاں پسند ہے ان میں سے ایک خوبی ہے برداشت، ٹو بی پولائٹ، ٹالرنس، نرمی، رواداری، جسے آج کی ہم اس اصطلاح میں پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں، انٹرفیتھ ہارمونی۔ وہ بین المسلمین بھی ہوتی ہے، بین المسلمین و غیر المسلمین بھی ہوتی ہے، بین المسلمین والکفار بھی ہوتی ہے، یعنی اس کی مختلف جہتیں اور نوعیتیں ہیں۔ یہ رواداری اللہ تعالی کا وصف بھی ہے۔ اسماء حسنہ میں ایک اسم ہے الحلیم، تو حلیم کا معنی بردبار۔ اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی بردبار نہیں ہے، سب سے زیادہ بردباری اور نرمی رب فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرماتے کذبنی ابن آدم وما ينبغي له ان يكذبنی، کہ ابن آدم کو دیکھو یہ مجھے جھٹلاتا ہے، اعلیٰ اس کی کیا حیثیت کہ مجھے جھٹلائے۔ یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وشتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے، اس کی کیا مجال کہ مجھے گالی دے دے۔ پھر آگے بردبار کتنا ہے، وہ اپنی شان کو خود بیان فرماتا ہے، لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ سے بڑا صابر اور بردبار کوئی نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، میری آپ کی کوئی نافرمانی کرے، ڈس اوبے کرے، تو سمپل سی بات ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کک آؤٹ کر دو، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو سلب کر لو۔ یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے، انسان اسے اپنے ساتھ اس کے ساتھ چل نہیں سکتا، مشکل ہے۔ بندہ اس موقع پر بردباری سے کام نہیں لے سکتا۔ ہاں بڑا بھی ہوگا تو وہ یہ چاہے گا کہ اب اچھے طریقے کے ساتھ میرے اور اس کے درمیان بودھ پیدا ہو جائے، دور ہو جائے، جھگڑا نہ ہو، میں اس سے بچ جاؤں۔ لیکن رب تعالیٰ کیسا جواد، کریم اور بردباری فرمانے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم، اللہ اتنا بردبار ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے اولاد بھی مان لی، اس کے مقابلے میں الہ بھی کھڑے کر دیے، وہ ایسے نافرمانوں کو زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ کیسا بردبار، وہ سلب نہیں کرتا، نہ زندگی سلب کرتا ہے، نہ ان کا رزق سلب کرتا ہے، بلکہ ایک اور جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ وہ ان کو رزق زیادہ دے دیتا ہے۔ یہ جو دنیا میں ہم ایک تقسیم دیکھتے ہیں کہ کافر کے پاس رزق زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو فراوانی دے دیتا ہے، لے لو جو تم سے ہوتا ہے وہ بھی کر لو، رزق بھی لے لو، لیکن آخرت کو میں نے ایمان والوں کے لیے خاص فرمایا ہوا ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بردباری اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے اپنے اس وصف کی شان عطا فرمائی ہے۔ ہمارے آقا کریم بھی بڑے بردبار، بڑے ہی مہربان۔ قرآن نے ان کی شان کس انداز میں بیان کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ، مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ مشقت تم پہ آتی ہے، آنسو وہ بہاتے ہیں۔ شقت ہم پر گزرتی ہے،
اعمال ہمارے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نقشہ دنیا میں بھی دیکھا گیا، عالم برزخ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنی آنکھوں سے موتی بکھیریں گے تو اسی لیے کہ یا اللہ میری امت کو میرے سپرد فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جواد بنایا. آپ بھی بڑے روادار ہیں، بڑی رواداری فرماتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا جو سلیبس ہے وہ رواداری کے موضوع سے خالی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹالرنس کا ٹائٹل لے لے، انٹرفیتھ ہارمنی کا ٹائٹل لے لے، اور وہ ٹائٹل لے کے وہ اسلام سے باہر نکلنا چاہے اور یہ کہے چونکہ اسلام میں رواداری نہیں ہے لہٰذا میں اس رواداری کو اس طرح اختیار کروں گا. اس کے لیے پیغام یہ ہے سب سے بڑا روادار اللہ، سب سے کریم اللہ سبحانہ تعالی، اور اس کے بعد کریم و جواد ہیں ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نرمی ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے میسر ہی نہ آئے. وہ مغالطہ تو ہو سکتا ہے، وہ چیٹنگ ہو سکتی ہے، وہ دھوکہ ہو سکتا ہے، دل کو بہلانے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اسلام کے ساتھ یا اسلام کی بیان کردہ رواداری کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یہ بھی بات پیش نظر ہے کہ اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین یہ افراط و تفریط سے پاک ہے. اس میں انفلیشن بھی نہیں اور ڈیفلیشن بھی نہیں ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، بڑا بیلنس ہے. اس مبارک دین میں اس حد درجے کا اعتدال اور توازن ہے، نہ بے جا سختی، نہ مکمل چھوٹ، نہ ضرورت سے زیادہ پابندیاں، نہ ہی شترے بے مہار کی طرح انسان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. ہر معاملے میں لیمیٹیشنز ہیں جس میں رہتے ہوئے انسان صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا و آخرت دونوں کی بلائیوں کو پا لیتا ہے. مسلمان اسی وجہ سے جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں یہ دعا طلب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما. چل تو وہ راہ ہی ہے، چلا ہے تو نماز میں آیا ہے، سیدھے راستے پر دوام عطا فرما. اور ارشاد ربانی سورہ ہود میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، جو اس کا قرب چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پہ چلے، رب تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس کا وہ حقدار ہو جائے گا. اسلام نے جہاں رواداری اور نرمی کا حکم دیا ہے تو اس کی حدود و قیود کو بھی متعین فرما دیا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ کرنٹ ایرا، موجودہ دور، اس میں بعض لوگ رواداری کے نام پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن کی اسلام میں سرے سے کوئی گنجائش موجود نہیں. سپوز غیر مسلموں کے ریلیجیس ڈے آتے ہیں، ان کے مذہبی تہوارات ہوتے ہیں، اور ایک بندہ ان میں شامل ہوتا ہے اور ان جیسا ہی بن جاتا ہے. کبھی ہولی ہے، کبھی دیوالی ہے، کبھی کرسمس ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. المیہ یہ ہے انہیں ان کے تہوار تو یاد رہتے ہیں اور اپنے تہوار بھول جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. آئیے ذرا قرآن و سنت میں جو بندگان خدا کے ساتھ رواداری اور حسن اخلاق کی برکتیں بیان کی گئی ہیں، پہلے انہیں سمجھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمح یسمع لک،
مخلوق خدا سے نرمی کرو، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ نرمی اور درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ تم مہرباں ہو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پری پر۔ یہ بین المسلمین۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری، نرمی، اس کو اختیار کرنے والے کو دعائیں بھی ارشاد فرمائی۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بردباری کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، خرید و فروخت میں، ڈیلنگز میں، مین ٹو مین ڈیلنگز کے اندر وہ نرم خو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تجارت طرفین کا نفع لے کے آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باء واذا اشترى واذا اقتضى، جو شخص بیچے، جو خریدے اور جو قرض کو طلب کرے، اگر وہ آسانی کرے گا تو رب تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ آج میری آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کافروں کے لیے نرمیاں اور اپنوں کے لیے سختیاں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اپنوں کے لیے نرمی زیادہ، اور اس نرمی کا فائدہ طرفین میں، ہم خریدیں تو سخت، ہم بیچیں تو بر بھی سخت، مطالبہ کریں تو سب سے سخت۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک اس کے راوی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کیا جائے گا، لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةِ، قیامت کا دن ہے، آج جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ یہاں نہ بیٹھے، کھڑا ہو جائے اور بلا حساب جنت میں چلا جائے۔ یہ اعلان ہوگا، سارے لوگ اس اعلان کو سنیں گے لیکن اٹھے گا کوئی نہیں، چونکہ ابھی معلوم نہیں کہ کس کا اجر اللہ کے ذمہ پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اعلان کیا جائے گا۔ اب سوال کرنے والے سوال کریں گے، من ہم، کون ہے وہ کہ جن کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے؟ تو پھر اعلان منادی کہے گا، العافین عن الناس، جب لوگ معافی مانگنے آئے انہوں نے معاف کر دیا تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ انہیں بلا حساب جنت عطا فرمائے گا۔ پھر تیسری بار اعلان ہوگا، لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةِ، کہ کھڑا ہو جائے وہ جس کا ذمہ رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَقَامَ قَضَا وَقَضَا أَلْفًا فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حساب، لمیٹڈ نہیں کیا، فرمایا ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، رب بھی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے کھڑے ہونے والوں کو بلا حساب جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ عافین عن الناس، جب کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو وہ اسے معاف کرے۔ اب یہ تو تھی بین المسلمین، اب ہے کفار کے ساتھ جو رواداری ہے اس کا کیا تقاضا ہے؟ اسلامی تعلیمات کا حسن ہے کہ اسلام میں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ٹالرنس، پولائٹنس، بردباری، فلیکسیبلٹی، رواداری، گنجائش، اس کا حکم نہیں، بلکہ امن پسند کفار اور اسلامی ریاست کے غیر مسلم رہنے والوں کے ساتھ بھی رواداری اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ ہے، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جن کفار نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، أَن تَبَرُّوهُمْ، اللہ تمہیں ان کے ساتھ کسی مصلحت کے پیش نظر احسان کرنے، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ امن پسند کفار ہی کیوں نہ ہو، ان کے حقوق،
اور ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے، اگر کوئی امن پسندی کو ختم کرنا چاہے تو پھر اسلام ان کے خلاف جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کا صرف ایک پہلو بیان کیا جائے کہ اسلام تو نرمی کا نام ہے، نہیں، جو ظالم ہے اس کے خلاف سختی کا نام بھی اسلام ہے۔ بیلنس مذہب ہے اسلام ہمارا، جو امن پسند ہے، جو ہماری رعایا میں ہے، ہماری ماتحت رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ فلیکسیبلٹی دکھاؤ، نرمی دکھاؤ، برتاؤ اچھا کرو۔ آپ اس نے سلوک کی ذرا ایک ماڈل دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی فرمائی، لیکن جو نرمی اختیار کرنے والے معاملات تھے، جہاں کفار کے ساتھ حسن سلوک کرنا تھا، وہاں جو حسن سلوک رسول اللہ نے فرمایا وہ کسی نے نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار نے سختیاں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے دی کہ اگر تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تو ہجرت کر لو۔ تو پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے، جو مذہباً عیسائی تھا، تو اس کے پاس پہنچنے پر کفار کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یہ مسلمان ہم سے نکل کیسے گئے، اور اگر یہ وہاں پہنچ گئے اور امن سے رہے، کفار کی پہلے دن سے سازش ہے، وہ کسی جگہ امن سے نہیں رہنے دیں گے، اگر یہ امن سے رہ پڑے تو پھر اسلام تو پھیل جائے گا۔ کفار نے ایک ڈیلیگیشن بنایا، ایک وفد ترتیب دیا اور کہا کہ وہاں جا کے مسلمانوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرو کہ حبشہ کا بادشاہ انہیں وہاں سے بھی نکال دے۔ یہ پورا ڈیلیگیشن وہاں گیا اور نجاشی کے پاس جا کے کہنے لگا، آپ کے پاس ایک قوم آئی ہے جو ہماری غلام ہے، وہ تو بگوڑی ہے، وہ تو فتنہ و فساد کرنے والے، وہ تو پہلے دینوں کو تلچھٹ کرنے والے، اس طرح کے کلمات کہے۔ نجاشی نے کہا میں ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں کروں گا، مجھے ذرا ان کو بھی سن لینے دو۔ اب نجاشی انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کی طرف سے جناب جعفر طیار خطیب بن کر نجاشی کی بارگاہ میں آئے۔ اب نجاشی کے سوالات کیا تھے؟ اس نے کہا تمہارے بارے میں یہ شکایات ہیں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ابلاغ چاہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی علم برداری کا فریضہ سر انجام دیا جائے، قتل و غارت گری کو معاشرے میں ختم کیا جائے، یہاں جو ڈپرائیوز ہیں، جن کے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، ان کو حقوق دیے جائیں، ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ اس نے اس پر مزید کلام کیا تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس تلاوت کی کیفیات یہ تھیں، جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن پڑھا ہو اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتے ہوئے حضور کے فیضان کو بھی سمیٹا ہو، وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔ اقبال کہتے تو نمی دانی کے سوزے کراتے تو، کہ اقبال کہتے تجھے معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن بھی عطا فرمایا ہے، قرآن کا سوز بھی تجھے ہی عطا فرمایا ہے۔ تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا وقتی طور پہ آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ چلے گئے۔ کفار نے یہ سمجھا یہ تو معاملہ نرم ہو جائے گا، کافر پھر نجاشی کی بارگاہ میں آئے اور یہ ڈیلیگیشن آ کے کہنے لگا کہ ان کا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ نجاشی نے پھر انہیں بلایا اور کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جناب جعفر طیار نے پھر سورہ مریم شریف کی تلاوت کی، اور وہ سارا عقیدہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نہ تو خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا نے ان میں حلول کیا ہے، بلکہ وہ اللہ کے بیٹے، اللہ کے بندے ہیں، اور رب تعالیٰ کی عظمتوں کے شاہکار ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا فرمایا ہے، مقام ابدیت عطا فرمایا ہے، شان اتنی دی ہے کہ وہ مردوں کو پھونک لگائیں تو اٹھ جاتے ہیں، وہ پرندوں کو کہیں تو اڑ جاتے ہیں، وہ برس والے آتے تو ان کو ہاتھ لگاتے تو اللہ شفائیں عطا فرما دیتا۔ جب اتنی بات کی تو نجاشی کہنے لگا بس جو بات تم نے کی یہی بات تو جناب عیسیٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، تم جو کہتے ہو یہ حق ہے، اور اس ڈیلیگیشن کو واپس بھیج دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس جماعت کی تکریم کی نجاشی نے۔ اب دیکھیے گا رواداری، طویل عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو اسلام کی توفیق مرحمت فرمانا چاہی تو اس نے ایک ڈیلیگیشن بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں بھیج دیا۔ یہ 70 افراد کا گروہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصول و ضوابط طے ہو چکے تھے کہ اگر کوئی مہمان آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باریاں ہوتی، وہ مہمان کو قبول کرتے، ریسیو کرتے اور اسے اپنے گھر میں لے جاتے۔ جب یہ نجاشی کا پورا وفد آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تقاضا یہی تھا، تم لے کے جاتے تھے، نجاشی کے سارے وفد کو میں قبول کروں گا۔ مسجد نبوی میں پہلی دفعہ ترکش خیمہ لگایا گیا اور 70 افراد وہاں تھے، اور حکم ہوا اس کے لیے ابو ہریرہ بھی کھانا نہیں لائے گا، اس کے لیے سعد بن معاذ بھی نہیں لے کے آئے گا، اس کے لیے کھانا آئے گا تو مجھ محمد عربی کے گھر سے آئے گا۔ پکانے والی اماں عائشہ ہوں گی، پکانے والی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی۔ یہ ہے ٹالرنس، یہ ہے فلیکسبلٹی۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے امن پسندی کا مظاہرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب کھانا آیا تو جناب انس بن مالک آگے بڑھے کہ میں کھانا وصول کروں اور وصول کر کے ان تک پہنچاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس نہیں، ان کو کھانا بھی میں محمد عربی پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کھانا پیش کیا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، عرض کیا حضور ان کی اتنی تکریم کیوں؟ اب یہ نقطہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، عقیدے کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور صحابہ کرام کی شان کو بھی بیان کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس میں ان سے کیوں نہ پیار کروں جنہوں نے میرے صحابہ سے اس وقت پیار کیا تھا۔ نجاشی نے رسول اللہ کے صحابہ کو عزت اور تکریم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پیار کرنے والے کو خود تکریم عطا فرمائی۔ اور پھر اگلا مرحلہ، اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا آغاز سورہ یاسین سے فرمایا، خود تلاوت فرمائی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو قرآن مجید فرقان حمید کو سنتے ہوئے اس نجاشی کے پورے ڈیلیگیشن کی کیفیات یہ تھیں، کسی پر رکت طاری ہے، کسی پر کپ کپی طاری ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ بارگاہ حضور میں تھے، انعام مصطفی پا رہے تھے تو رب نے بھی کرم فرمایا، ان کے نکلنے والے آنسوؤں کی لاج رکھی، رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ 7واں پارہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ قرآن جو رسول کی طرف اتارا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں کو دیکھے تو آنکھیں چھلک رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ رسول اللہ نے قرآن ہی ایسا پڑھا کہ بتانا نہیں پڑا، اسلام ان کے دل میں اتر گیا۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور وہ کیا کہہ رہے؟ قرآن نے ان کی گواہی دی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ادھر رسول اللہ کی قرات ختم ہوئی، ادھر وہ کہنے لگے یا اللہ ہم ایمان لے آئے، تو لکھ لے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور وہ کہنے لگے کیا وجہ ہے، اب کوئی صورت باقی رہتی نہیں ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، اور جو آ چکا ہمارے پاس حق، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، آگے انہوں نے دعا کیا کی کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میسر آئے،
کہ وہ صحابہ جن کو تکریم دی گئی اور رسول اللہ نے ان کی تکریم کا صلہ ہمیں دنیا میں عطا فرمایا، تو اگر ہم حضور کی صحبت میں آئیں گے تو رسول اللہ قیامت والے دن بھی ہمیں یہ صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب انہوں نے دعا کیا کی؟ قرآن نے ان کی دعا کو نقل کیا۔ وہ کہنے لگے وَنَطْمَعُ، اے اللہ ہم بڑی امید کرتے ہیں، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہمیں نیکوں کے گروہ میں ضرور شامل فرما دے گا۔ ہمیں بھی صدیق اکبر کی معیت ملے گی، ہمیں بھی فاروق اعظم کی معیت ملے گی، ہمیں بھی عثمان غنی کی معیت ملے گی، ہمیں بھی علی المرتضیٰ کی معیت میسر آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان۔ پھر یہ آیات ساری ان کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید میں اتری۔ اب ذرا اس پہلو پر توجہ دلائیے، اسلام ٹالرنس کے اینٹی نہیں ہے، اسلام فلیکسیبلٹی کے اینٹی نہیں ہے، پولائٹنس کے اینٹی نہیں ہے، انٹرفیتھ ہارمونی کے اینٹی نہیں ہے۔ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، لیکن رواداری کو سمجھنے کے لیے یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رہے۔ ایک ہے رواداری مدارت اور ایک ہے مداہنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ مدارت فرمائی ہے، مداہنت نہیں فرمائی۔ اب یہ مدارت اور مداہنت کیا ہے، ذرا اسے بھی تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں۔ مدارت رواداری دینی مصلحت کی بنیاد پر کسی سے نرمی برتنا تاکہ دین اس کے دل میں اتر جائے، یہ ہے رواداری۔ یہ ہے وہ انٹرفیتھ ہارمونی جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور یہ ہے وہ ماڈل جو رسول اللہ نے دکھایا ہے۔ اور دوسرا ہے مداہنت۔ مداہنت کا مطلب کیا ہے؟ ایسی انفلیشن دکھا دینا، ایسی افراط و تفرید کا شکار ہو جانا کہ دنیاوی یا سیاسی مفاد کی خاطر دین کے معاملے میں خود سے نرمی اور رعایت پیدا کر دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو تکریم دی، رواداری دکھائی، لیکن بتائیں اسلام کو غالب فرمایا کہ نہ فرمایا؟ ان کے سامنے قرآن پڑھا کہ نہ پڑھا؟ اور قرآن بھی اس انداز میں پڑھا، جناب جعفر طیار نے بھی پڑھا، پھر بعد میں صحابہ نے بھی پڑھا، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خصوصی طور پر ان کے لیے یہ کنسیشن پیدا کی گئی کہ یہ اگر ہمارے ماتحت آتے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے مذہبی تہواروں کو، ان کے مذہبی مقامات کو اپنی جگہ پر رکھا جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر یہ غالب ہو جائیں اور تم مغلوب ہو جاؤ۔ اب ہمارے ہاں چونکہ منورٹیز ہیں، اقلیت ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ رواداری برتیں، ان کے ساتھ نرمی سے کام لیں، ان کو فلیکسیبلٹی دکھائیں، لیکن مدارت کرتے ہوئے، رواداری کرتے ہوئے، دینی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اگر ہم نے دنیاوی مفاد یا سیاسی مفاد کی خاطر ایسے کیا تو یہ مدارت نہیں، یہ تو مداہنت ہے۔ مثلا اب اس مداہنت کی صورت کیا ہے کہ بندہ کرسمس کے موقع پر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا نعرہ لگائے اور یہ وہاں بیٹھا رہے، وہ ان کے ابن اللہ بیٹا ہونے کا نعرہ لگائے، یہ وہیں بیٹھا رہے، وہ ان کے پھانسی پہ جانے کا نعرہ لگائے، یہ یہیں بیٹھا رہے۔ پھر اس پر لازم کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس حوالے سے ہماری تربیت کی۔ رب تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے سننے والے جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو پھر تیری ذمہ داری ہے ان سے منہ پھیر لے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کوئی موقع ایسا آئے کہ شیطان تمہیں بہکا دے، بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر کوئی ناصح بتا دے، کوئی واعظ بتا دے، کوئی مصلح بتا دے، تو جو ہی یاد آ جائے تو پھر ان کی سنگت کو اختیار نہ کر۔ کفر اسلام قرابت رکھتا ہے جب اسلام غالب ہو، اور کفر اور اسلام قرابت نہیں رکھتا جب اسلام
مغلوب ہو جائے۔ لہٰذا اگر کوئی ان کے پاس یا ان کے ساتھ رواداری اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسلامک بیان کردہ لیمیٹیشن میں رہتے ہوئے کرے گا، دینی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے لیے خیر فرمائے گا بلکہ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی خیر فرما دے۔ اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر رزلٹ غلط ہے۔ دنیاوی مصلحت، سیاسی مقصد اور کفر کا غلبہ، کفر کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے، انہی کے عقائد کی پرموشن کے لیے، انہی کے عقائد کے سائے میں آیا، وہ تو تھے ہی غیر مسلم۔ خطرہ یہ ہے کہیں اس کا اسلام بھی تشقیق میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کی رواداری کا سایہ عطا فرمائے۔